ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ عہد میں غنا اور موسیقی باہم مل چکے ہیں، یکساں ہیں، جڑے ہوئے ہیں رقص کے ساتھ۔ رقص کے ساتھ جب غنا اور موسیقی ہوتا ہے، اور رقص ظاہری بات ہے بالعموم خواتین کرتی ہیں، انہوں نے زینت بھی کی ہوئی ہوتی ہے، زیورات بھی پہنے ہوتے ہیں، اچھل کود کر رہی ہوتی ہیں، جسمانی اعضاء بھی نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جب رقص اور غنا اور موسیقی مل جاتا ہے تو تب بھی کیا وہ جو پورا کا پورا ایک تھیسس آپ نے کریٹ کیا کہ یہ اخلاقی حرمتیں ہیں، تب بھی ہم انہی کا اطلاق کریں گے؟ اس اطلاقی معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ دیکھیے، میں نے بار بار یہ توجہ دلائی کہ غنا اور موسیقی اصلاً ممنوع نہیں ہے، پھر اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ بتا دیا کہ دیکھیے، خود روایات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بھی ہے، سنوایا بھی ہے، یہاں تک بیان ہو گیا کہ خود ایک تھالی دی کہ اس کو بجاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ آواز کے ساتھ ساز کو شامل کرنے کا عمل ہے۔ جی، اس میں آگے جا کر کیا کیا ساز ایجاد ہوں گے یا ایجاد ہو چکے تھے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ بالکل اسی طریقے سے رقص کی مثالیں بھی موجود ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں اس دوران میں، یعنی یہ عرض کر چکا ہوں میں کہ اس میں مردوں کا رقص کرنا، عورتوں کا رقص کرنا، یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ دیکھنے کا عمل کیا ہے؟ کیا رقص اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز ہے؟ اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں، جس طرح تصویر کشی کوئی ممنوع چیز نہیں، جس طرح کہ شاعری کوئی ممنوع چیز نہیں۔ اصل کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے غنا اور موسیقی پر گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے زمانے میں اس نے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ یعنی ایسی مجالس منعقد ہوتی ہیں کہ جن میں شرفاء بیٹھ نہیں سکتے، یا جن کو سن نہیں سکتے، یا جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے، وہ دوسرے اخلاقی اصولوں پر ممنوع قرار دی جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں عورتوں کے بارے میں جو آداب سکھائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں غض بصر سے کام لینا ہے، انہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، انہیں زیب و زینت کی نمائش سے گریز کرنا ہے۔ جسم کی نمائش، زیب و زینت کی نمائش ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں ممنوع ہے، اور اگر اخلاقی لحاظ سے دیکھیں تو اس کو خالص اخلاقی بنیادوں پر بھی ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کی تعلیم انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دین کی حقیقت بدیت فرمائی ہے وہاں بھی موجود ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبروں کے دین کے عمومی اصولوں کا اطلاق کریں تو اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اور عورتوں اور مردوں کے اختلاط سے متعلق سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں ان سے ہی بالکل واضح ہے۔ تو بس ان چیزوں تک محدود رہا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان کا خیال رکھتے ہوئے فنون لطیفہ کے ساتھ کسی تعلق کا اظہار ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ جو بھی یہ کرے گا یہ کہا جائے گا کہ یہاں اس نے اللہ کی، اللہ کے دین کی یا اس کی ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے۔ ٹھیک، تو بات کو وہیں تک محدود رہنا چاہیے جہاں تک وہ دین کے اصولوں کی روشنی میں محدود کی گئی۔ ٹھیک۔ اچھا غلام صاحب، آپ کی اس بات کے اوپر ایک جو مذہبی ذہن ہے اس کے اندر ہی ضرور نقطہ اٹھتا ہوگا کہ ہمارے ہاں اس وقت جو غالب موسیقی ہے اس میں تو خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کے ہاں باہر کیف باہم وہ رقص کر رہے ہوتے ہیں، ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، فلمی گیت آپ دیکھ لیں، جتنے غزلیں ہوتی ہیں ان سب میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ اگر ایک معاملے کے اندر 90-95% یہ صورتحال ہے کہ جس کے اوپر ہم اخلاقی مذمت کا وہ کلمہ کہیں گے، تو پھر یہ احساس بیدار ہونا کہ اس طرح کی چیز سے لوگوں کو دور رکھا جائے، ڈسکریج کیا جائے، روکا جائے، اور سد ذریعہ کے اصول پہ یہ کہا جائے کہ آپ اس کو سنیں نہ، جیسے ہی آپ وہاں جائیں گے رقص بھی ہو رہا ہے، خواتین بھی ناچ رہی ہیں، ان کے جنسی اعضاء بھی اس طرح نمایاں ہیں، زینت بھی ہوئی ہوئی ہے، تو پھر کیا یہ بات زیادہ قرین قیاس نہیں لگتی کہ لوگوں کو پھر ڈسکریج کر کے اس دنیا سے دوری رکھا جائے؟ اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، تاکہ اس شعور کے ساتھ وہ خود چیزوں کی تطہیر کے عمل میں شریک ہو جائیں۔ جب آپ بنیاد سے کسی چیز کو روکنے کی صحیح کرتے ہیں، اور اللہ نے نہیں روکا ہوتا، اللہ کے پیغمبر نے بنیاد سے نہیں روکا ہوتا، ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو بنیاد سے ممنوع قرار دے دیے، مثال کے طور پر زنا، مثال کے طور پر شراب نوشی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو بنیاد سے ممنوع نہیں قرار دیا ہوتا، اس کے لواحق، اس کے لوازم کے بارے میں لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ جب ان کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا تو آپ سے آپ اس عمل کی تطہیر ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب اس عمل کی تطہیر ہوگی تو اس سے لوگ فرحت بھی محسوس کریں گے، اور دین کے صحیح توازن کو بھی اخذ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ جو طریقہ ہمارے ہاں اختیار کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز کے بارے میں بس وہی قاعدہ ہونا چاہیے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، اس کے
اچھے نتائج نہیں نکلے. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا تھا وہ ان کے بارے میں بے شعور ہو کر رہ گئے ہیں. اور ایک بڑی قلیل تعداد ہوتی ہے جو لوگ اپنے آپ کو صالحین کے زمرے کے لوگ کہتے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے بچ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ اس وقت کا جائزہ لے لیں. آپ نے ایک جملہ بولا ہے کہ 90-95%، تو 90-95% لوگ اس وقت سن رہے ہیں. بہت اہم بات ہے، غور کر کے دیکھ لیں. ایسے ہی ہے. جبکہ اگر آپ صحیح توازن سے اپروچ کرتے اور یہ بتاتے کہ یہ غنا، یہ موسیقی، یہ تصویر کشی، یہ اس طرح کے دوسرے فنون لطیفہ اپنی ذات میں یہ حیثیت رکھتے ہیں، ان کے لوازم میں، لواحق میں بہت سی قباحتیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. یہ قباحتیں اس وقت کاروبار میں شامل ہیں، یہ قباحتیں اس وقت کھیل میں شامل ہیں، یہ قباحتیں ہماری باہمی مجالس میں شامل ہیں. کیا ان کو بھی اسی طریقے سے روک دیا جائے؟ تو لوگوں میں شعور پیدا کرنا چاہیے کہ کیا چیز دین میں ممنوع ہے اور کیا چیز دینی لحاظ سے اصلاً ممنوع نہیں ہے. اس کے ساتھ اگر کچھ لوازم و لواحق ہیں تو ان کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے. ٹھیک. تو میرے نزدیک دین کو بتانے کا یہی صحیح طریقہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ کیا چیز اصل میں کیا حیثیت رکھتی ہے اور اپنے لواحق اور لوازم کے لحاظ سے اس میں کیا چیزیں شامل ہو گئی ہیں. اختلاط مرد و زن کے آداب اللہ تعالیٰ نے الگ بتائے، موسیقی کے بارے میں، حرمتوں کے بارے میں اور دوسری اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے الگ سے تعلیمات دی ہیں. انہوں نے ان چیزوں کو ملا کر بیان نہیں کیا. ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کو الگ الگ رکھ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ غلط کو صحیح میں سے پہچانیں. اور غلط کس درجے کا غلط ہے؟ یعنی ایک چیز حرمت کے درجے کی ہے، ایک چیز آداب کے درجے کی ہے. ظاہر ہے کہ آداب کے معاملے میں عامت الناس کیا بہت سی خلاف ورزیاں بھی ہوں گی، ان میں توجہ دلانی چاہیے. حرمت کے درجے کی ہے تو اس کو حرمت کے الفاظ میں بیان کرنا چاہیے. لواحق و لوازم کے بارے میں احتیاط کا مشورہ دینا ہے تو احتیاط کا مشورہ ہی دینا چاہیے. یہ خیال ہی بالکل غلط ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ انتہا پر کھڑے ہو کر روک دیں گے تو اس سے لوگ باز آ جائیں. ٹھیک. عملی تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی باز نہیں آتا. تصویر کے بارے میں دیکھ لیجئے، غنا اور موسیقی کے بارے میں دیکھ لیجئے. ٹھیک. وہی لوگ باز آئیں گے جن کو آپ سچا شعور دیں گے.